اور خبر آپ کو دیں، آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا 9 جون کو ہڑتال لانگ مارچ کا اعلان۔ مذاکرات میں حکومت کی سنجیدہ کوششوں کے باوجود ایکشن کمیٹی کی ہٹ دھرمی برقرار۔ آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے ذریعے حکومت پر دباؤ کی کوشش۔ عوامی مسائل کے حل کی آڑ میں انتشاری سیاست کا مقصد کیا ہے؟ پرامن احتجاج جمہوری حق، مگر راستے بند اور عوامی زندگی مفلوج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت اور اپوزیشن جماعتیں احتجاجی سیاست کے خلاف یکسو دکھائی دیتی ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس اعلامیہ کی آزاد کشمیر اسمبلی سے توثیق، جمہوری اتفاق رائے کا واضح اظہار۔ ہٹ دھرمی سے امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی تو قانون کے مطابق کارروائی ناگزیر ہوگی۔ 9 جون کو انتخابی عمل میں رکاوٹ عوامی حقوق کا دفاع نہیں بلکہ جمہوری عمل متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ عوام کو بندشوں، ہڑتالوں، دباؤ کی سیاست کے بجائے ووٹ، مکالمے، آئینی عمل پر اعتماد کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر حکومت نے دروازے بند نہیں کیے مگر مذاکرات کے بجائے محاذ آرائی کا راستہ چنا ہے۔ تو آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا 9 جون کو ہڑتال کا فیصلہ کیا گیا ہے اور لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا 9 جون کو ہڑتال لانگ مارچ کا اعلان۔ مذاکرات میں حکومت کی سنجیدہ کوششوں کے باوجود ایکشن کمیٹی کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے ذریعے کیا یہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے؟ عوامی مسائل کے حل کی آڑ میں انتشاری سیاست کا آخر مقصد کیا ہے؟ پرامن احتجاج، جمہوری حق، مگر راستے بند اور عوامی زندگی مفلوج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت اور اپوزیشن جماعتیں احتجاجی سیاست کے خلاف یکسو دکھائی دیتی ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس اعلامیہ کی آزاد کشمیر اسمبلی سے توثیق، جمہوری اتفاق رائے کا واضح اظہار ہے۔ ہٹ دھرمی سے امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو قانون کے مطابق کارروائی ناگزیر ہوگی۔ 9 جون کو انتخابی عمل میں رکاوٹ عوامی حقوق کا دفاع نہیں بلکہ جمہوری عمل متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ عوام کو بندشوں، ہڑتالوں، دباؤ کی سیاست کے بجائے ووٹ، مکالمے، آئینی عمل پر اعتماد کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر حکومت نے دروازے بند نہیں کیے مگر مذاکرات کی بجائے محاذ آرائی کا راستہ چنا۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو ہڑتال کا اعلان کیا ہے اور لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا گیا ہے آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے۔ اس سے قبل آپ کو یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت سے آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مذاکرات بھی ہوئے تھے اور تقریباً 38 کے قریب مطالبات رکھے گئے تھے آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے، جس میں سے تقریباً جو 35 ایسے نکات ہیں جن پر یا تو کام ہو چکا ہے یا پھر جن پر کام ہو رہا ہے۔ محض 3 نکات رہ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 9 جون کو ہڑتال کرے گی اور لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا ہے۔ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، حکومت کی جانب سے ریلیف دینے کا اعلان بھی کیا گیا اور جتنے بھی نکات ہیں ان پر عمل درآمد کی بات چیت بھی حکومت کی جانب سے بارہا کی جاتی رہی، لیکن اس کے باوجود حکومت کی سنجیدہ کوششوں کے باوجود ایکشن کمیٹی اپنی ہٹ دھرمی پر برقرار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس میں آزاد جموں کشمیر کی جو حکومتی جماعت ہے اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئیں اور ان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اور اس اعلامیے سے آزاد کشمیر اسمبلی سے جو توثیق ہے وہ ظاہر ہے اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ جو جمہوری اتفاق رائے ہے وہ واضح طور پر ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی سننے کے لیے بات تیار نہیں ہے اور 9 جون کو ہڑتال کا ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے اس ساری صورتحال پر اگر ہم دیکھیں اور اس کے حل کی بات کریں تو جو محاذ آرائی ہے وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، مکالمے کو ترجیح دینی چاہیے، جو بھی گفتگو ہونی ہے، جو بھی مکالمہ ہونا ہے اسی کو ترجیح دینی چاہیے اور آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں ان کی بھی اسی میں بھلائی ہے کہ جو دباؤ ہے وہ نہ بڑھائیں، ہڑتال نہ کی جائے، اس کے بجائے آئینی دائرہ کار میں رہ کر جو مسائل ہیں ان کو حل کی طرف لے کر جایا جائے تاکہ جو خطہ ہے اس کا امن ہے وہ بھی برقرار رہے اور جو عوام کی روزمرہ کی زندگی ہے وہ بھی اس ساری صورتحال سے متاثر نہ ہو۔ تو یہی اس کا حل سامنے آیا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں گلگت بلتستان میں جو انتخابی مہم جاری ہے اس کا آج آخری روز ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ سرگرم ہیں اور اپنی مہم کو تیز کیے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ جلسے ہو رہے ہیں، کارنر میٹنگز جاری ہیں۔ رات 12 بجتے ہی انتخابی مہم ختم ہو جائے گی۔ قانون سار اسمبلی کی نشستیں کے لیے پولنگ 7 جون اتوار کو ہوگی۔
इस वक्त गिलगित में क्या सूरत हाल है, मजीद बताएंगे आपको और अपडेट कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 जनरल नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, उनमें 266 आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है, वहीं सपोर्टर्स जो हैं वो भी भरपूर तरीके से अपना जोश जज्बा दिखा रहे हैं। यहाँ पर रक्स किया जा रहा है, कोई नौजवान है, कोई बुजुर्ग है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और जगह जगह पर, शाहराहों पर ऐसे मनाजर नजर आ रहे हैं। हर जगह पर डिफरेंट कैंप्स लगे हुए हैं। कहीं पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है, कहीं पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं पे PTI और मुत्तहिदा मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन का है। तो हर जगह पर इस तरह का चार्ज क्राउड जो है वो नजर आ रहा है। तमाम सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो काफी स्ट्रांग बताए जा रहे हैं, बैकग्राउंड के हिसाब से भी, अपनी अपनी कैंपेन के हिसाब से भी। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो सुबह से स्पीकर्स लगा के पार्टी तरानों के ऊपर रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सिलसिला रात 12 बजे तक जारी रहेगा, क्योंकि रात 12 बजे तक का ही वक्त है इस कैंपेन को चलाने के लिए। तो देखते हैं कि रात 12 बजे तक क्या मोमेंटम और माहौल रहता है, आपको यहाँ से अपडेट करते रहेंगे। और तर्जुमान आजाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया हुकूमत ने मुज़ाकरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया है। JAAC ने लचक के बजाय दबाव, सड़क की सियासत को तरजीह दी है। 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम होने के बाद भी एहतजाज पर इसरार अवाम के मफाद में नहीं बल्कि सियासी जिद है। पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। रास्ते बंद करने और अवामी जिंदगी मफलूज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तर्जुमान आजाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि हट धर्मी करके अमनो अमान खराब करने की कोशिश हुई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहा कि 38 में से जो 35 मुतालबात हैं वो तस्लीम कर लिए गए हैं और ये तस्लीम होने के बाद भी जो एहतजाज है उस पर इसरार किया जा रहा है और ज़ाहिर है फिर ये अवामी मफाद में नहीं आता। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, मगर कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत आजाद कश्मीर को अवामी मफाद, कानून की अमलदारी, रियासती इस्तेहकाम के लिए मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। आजाद कश्मीर को मुसलसल एहतजाज नहीं, इस्तेहकाम, मुकाबला और अमली हल दरकार है। बिल्कुल, तर्जुमान आजाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हट धर्मी बरकरार रखकर कानून हाथ में लेने की कोशिश पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हुकूमत ने मुज़ाकरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया।